بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور نیوز وتھ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، ہمارے نئے آنے والے ویو سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے موقف کو امریکی میڈیا میں غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جناب، یہ انداز کو جو ہے وہ ہمارے کچھ بیوقوف اور ملک دشمن ہمارے اپنے ہی لوگ جو یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ ایران کے خلاف چل رہی ہیں۔ حالانکہ ایران کی عوام جو ہے وہ پاکستانی جھنڈے اٹھا رہی ہے، وہاں کی سیاسی قیادت جو ہے وہ پاکستانی سیاسی قیادت کی تعریف کر رہی ہے، وہاں کی جو فوجی قیادت ہے وہ پاکستانی فوجی قیادت کی تعریف کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ خود سوچیں کہ ابنائے حرمت سے پاکستان کے جھنڈے کے جو جہاز ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے گزرنے دیے جا رہے ہیں۔ ایون جن کے متعلق پاکستان کہہ دیتا ہے تو ابنائے حرمت سے ایرانی ان کو گزرنے دیتے ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں آج بھی خود اندازہ کریں کہ فرانسیسی اور جاپانی جہاز جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ تو میڈیا رپورٹ کے مطابق جو ہے ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے، جس کے بعد ایران کو اپنے دفاع پر پورے کے پورے اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایران نے سفارتی رابطوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ تو جناب، اسلام آباد سے انہوں نے کہا کہ ہم نے آنے میں کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی جانے والی جو کوششیں ہیں تو اس کی جو ثالثی ہے، جو پاکستان اس چیز کا ثالث بنا ہے، ان کو بھی سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ان اقدامات پر پاکستان کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جناب، عباس اراغچی نے اپنے خطاب کے دوران پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کو سراہتے ہوئے پاکستان سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ تو پاکستان زندہ باد کا انہوں نے نعرہ بھی لگوایا۔ تو جناب، جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے جو جتنے حاضرین تھے انہوں نے بھرپور انداز کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے پورے ایران میں لگ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے وہ اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت اور احترام دے رہے ہیں پاکستان کو۔ تو بدقسمتی ہے ہمارے ان غلیظ گندے یوٹیوبرز کی جو کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بونکتے ہیں، اور پاکستان کی فوج اور پاکستانی حکومت اور پاکستان کے خلاف ہیں یہ بیسیکلی۔ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کشیدگی کے دوران فرانسیسی اور جاپانی جو ہیں جہاز اپنے حرمت جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ تو اس کشیدگی کے باوجود بھی جو ہے اگر اپنے حرمت سے ان کا گزر جانا جو ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی مرہون منت ہے۔ ایران نے مالٹا کے جھنڈے تلے سفر کرنے والے جاپانی اور فرانسیسی جہازوں کو اپنے حرمت سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ جو بھی جہاز گزرتا ہے، ایران اس جہاز کے گزرنے سے پہلے پاکستان سے اس چیز کی مشاورت ضرور کرتا ہے۔ تو جناب، میرین ٹریفک کے ڈیٹا کے مطابق دونوں جہازوں نے 2 روز قبل اپنا ہرمز کو عبور کیا، جن میں ایک جہاز فرانس اور دوسرا جاپان کا تھا۔ اچھا، اگلی خبر سمندروں سے یہ ہے کہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بحری بیڑے میں دوسرے ملگم کلاس کارویٹ PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ایک مضبوط، متوازن اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحریہ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمندری تجارتی توانائی راہداریوں پر پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اس امر کی متقاضی ہے کہ ملک کے مفادات کے تحفظ اور سمندری مواصلاتی راستوں کی سلامتی کے لیے ایک طاقتور بحری قوت موجود ہے۔ تو جناب، نیول چیف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے ذرا بھی پریشان نہ ہوں کہ آپ کے اگر ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ براستہ سمندر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ تو جناب، پاکستان کی جو نیوی ہے وہ بھی اس وقت فل ایکٹیو ہے اور جاگ رہی ہے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ تو نیول چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ بھارتی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، اور اس وقت اگر ان کو آرڈر کیا جاتا تو جناب بھارتی طیارے جو ہیں وہ سمندروں کے اندر بھی اڑائے جا سکتے تھے، جیسا کہ پاکستان نے ہواؤں کے اندر مارکہ حق میں بھارت کے 9 طیارے جو ہیں وہ گرائے۔ تو جناب، جس کے باعث بھارتی بحریہ اپنے محفوظ ٹھکانے تک ہی محدود رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے سمندری مفادات کو چیلنج کرنے کی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو جناب، ایک جدت آئی ہے پاکستان کی بحریہ میں، یہ بڑی خوشائن چیز ہے۔ تو انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ پاک بحریہ کی جدید پلیٹ فارمز اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے، جس میں دشمن کے اہم انفراسٹرکچر اور بحری اثاثوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ PNS خیبر اور آنے والی ونکور کلاس جو آبدوزوں کی شمولیت جو ہے وہ پاک بحریہ کی جدید کاری میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
جس سے آپریشنل لچک، جنگی طاقت اور اسٹریٹجک رسائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب یہ بڑی خوشان چیز ہے کہ پاکستان کی بحریہ جو ہے وہ بھی انتہائی مضبوط ایک فورس بن کر ابھری ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے پیٹرول پمپ پر رعایت حاصل کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بتایا کہ پنجاب کے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکیج کیا جا رہا ہے۔ جناب جس طریقے سے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھ جانا تھا، وہ یہ تو بات 100% درست ہے کہ اس کے ساتھ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ آنا تھا۔ تو میں بذات خود بھی بصد احترام اپنی حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی بڑے سسٹم کے ساتھ اپنی ملت کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں، تاکہ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بے روزگار ہیں کافی عرصہ سے، اور جن کے ہاں اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر کا سسٹم جو ہے وہ چولہا صحیح طریقے سے چلا سکیں، تو ان کے لیے ہمیشہ ہم جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو جناب دوسری طرف یہ ایک خوشان چیز ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پیٹرول کی 80 روپے قیمت جو ہے وہ دوبارہ گرا دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 458 سے قیمت جو ہے وہ 378 جو ہے اب وہ لوگوں کو سیل آؤٹ ہو رہی ہے۔ تو میرا ایک اور اس بات پہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ یہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے بعد جو دوسری چیزوں کی قیمت فوراً بڑھا دی جاتی ہے، ٹرانسپورٹ، دوسری روزمرہ کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز پہ پنش کرنا چاہیے کہ جناب وہ دوبارہ قیمتوں کو کم کریں، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے سے ان کے اخراجات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل مالکان کو پیٹرول پر 20 لیٹر تک 100 روپے فی لیٹر رعایت نرخ پر فراہم کیا جائے گا۔ تو پیٹرول پر رعایت حاصل کرنے کے لیے موٹر سائیکل مالکان 1000 نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ صارفین جو ہے وہ مریم کو بتائیں، ایپ اور ویب پورٹل کے ذریعے بھی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اگر 100 روپیہ اس چیز سے کم ہو جاتا ہے، تو اگر 278 روپے کا پیٹرول ہو جاتا ہے، تو میں تو کبھی کبھار اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب 62 روپے لیٹر پیٹرول ہوتا تھا اور یہ قوم لوط جو ہے وہ ڈی چوک پر آ کر ناچتی تھی اور ان کو 62 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول مہنگا لگتا تھا۔ تو اس کے بعد جب عمران خان نے 250 روپے لیٹر کیا تو وہ ان کو سستا لگتا تھا۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، جس طریقے سے پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ و جدل کا شکار ہے، آپ خود سوچیں کہ حالات کیا ہیں۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک جنگ مسلط کی جا رہی ہے جیسے تیسے بھی ہے، اور بجائے یہ پاکستان کے کھڑے ہونے کے یہ مخالف قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ پرتگال کے سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو جو ہے انہوں نے ایک بار پھر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنے سعودی کلب جو ہے جو ان کو کہ سعودی کلب نے ایک نے خریدا ہوا ہے النصر کو النجمہ کے خلاف 2-5 سے فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو جناب تاہم اس میچ میں ان کی کارکردگی سے بڑھ کر ایک خاص لمحہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا جب انہوں نے پینلٹی لینے سے پہلے بسم اللہ کہا ہے۔ تو یہ کافی دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ رونالڈو جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اوبیسلی وہ ایک مسلم ملک میں رہ رہے ہیں اور اس معاشرے میں جو ہے وہ بالترتیب وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اپنی کھیل وہاں پر چلا رہے ہیں، تو یہ جناب یہ اس چیز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو کہنے اور سننے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا ہوا ہے، تو ایسا اس کی کوئی اتھینٹک رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے 56ویں جو ہے منٹ میں پینلٹی کے ذریعے گول کر کے اسکور 3-2 کیا، جبکہ 73ویں منٹ میں ایک اور گول کر کے ٹیم کی برتری جو ہے وہ 2-4 تک پہنچا دی۔ اس شاندار کارکردگی کے بعد رونالڈو کے کیریئرز کے گولز کی تعداد جو ہے وہ 967 ہو گئی ہے اور وہ اب کی تیز ترین 1000 گولز کی تریحی سنگ میل کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے 1000 گول ہونے پر ان کی زندگی کا ایک بڑا خوشگوار لمحہ ہوگا اور وہ تا حیات اس لمحے کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی رینٹل قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات اور ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ بتایا گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے 3 اپریل کو جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سمندری فریٹ چارجز میں اضافہ، کراچی بندرگاہ سے فیکٹری تک لاجسٹک جو ہے وہ ان کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور وہاں سے ڈیلرشپ تک تحصیل کے اخراجات مجموعی لاگت پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ تو اوبیسلی جب یہ جو مشرقی وسطی کے اندر یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی سمندری اخراجات جو ہیں وہ چیزوں کے بڑھے ہیں، اور اسی تناظر میں کمپنیوں نے اپنے تمام میٹرو جو ان کی وہیکلز ماڈل کی قیمتوں میں 5000 روپے تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ تو جناب پیٹرول تو تھوڑا مہنگا ہوا ہے، اس کے بعد ابھی جو الیکٹرک گاڑی ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ آ گیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے 3 مارچ کو ریاض میں امریکی سفارت خانے میں ڈرون حملے میں ملوث ہونے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ تو یہ جناب بہت بڑی خبر ابھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ جناب ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب ریاض میں جو امریکہ کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ ایران نے نہیں کیا،
وہ ایران نے نہیں کیا، وہ اسرائیل نے کیا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ریاض کے اندر امریکی سفارت خانے کے اوپر خود حملہ کر رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کرے اور عرب اور ایران کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے۔ تو جب اس چیز کا ایران اور سعودی عرب کو پتہ ہے تو امریکہ کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس چیز کا تو امریکہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امریکی سفارت خانے کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے۔ تو عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا، اور خطے کے تمام مسلم ممالک جو ہیں ان کو امریکی صہیونی مہم کے حوالے سے ہوشیار رہنے کی تنبیہ کی ہے انہوں نے۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہوشیار رہیں کہ یہ اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے اور نام جو ہے وہ ایران کا لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس سسٹمیٹیکلی طریقے سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اصفہان میں ایک امریکی MQ-1 ڈرون مار گرایا ہے، جس کے لیے ان کی جدید فضائی دفاعی نظام کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جناب حال ہی میں ایران کے پاس یہ ایک جدید فضائی طاقت آ جانا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک نصرت ہے۔ تو جناب میں بڑا حیران ہوں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے جہاز گراتا جا رہا ہے۔ تو ایران میں گزرنے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر جو ہے وہ $66,000 انعام کی پیشکش رکھی گئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کل ایران نے امریکہ کے 3 جو ہیں وہ جہاز گرائے ہیں، 3، ایک پائلٹ جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے، اور دوسرا پائلٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کی سرحد سے جو ہے وہ باہر گرا ہے، اور ایک جو ہے وہ ایران کی سرحد کے اندر گرا ہے۔ تو ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عملے کے دور کان میں سے ایک ایجیکٹ کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کے جنوب میں اترا ہو۔ تو جو جنوب کا ایران ہے، جنوبی سائڈ کا، اس سائڈ پہ ایران نے ان لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جو شخص بھی اس پائلٹ کو تلاش کر کے حکومت کے حوالے کرے گا اس کو $66,000 انعام کی پیشکش کی گئی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت فل پریشان ہے کہ امریکہ کے جہاز گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی حملوں میں بھی وہ 70% کمی آ چکی ہے۔ تیسری طرف آپ خود اندازہ کریں کہ اسرائیل کے اندر جو انٹرسیپٹ تھے ان کے پاس جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہیں۔ ایران جو ہے وہ ابھی جنگ بندی نہیں کرنا چاہ رہا، آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مزید جنگ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کو عرب ممالک سے $5,000 ملنے جا رہے ہیں، ان کے عوض پینٹاگون نے دوبارہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی جنگ جاری رکھیں۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 سے 4 ہفتوں کے دوران ہم اپنے جو آبجیکٹیو ہیں ان کو چیز کر لیں گے۔ تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، امریکن فوج جو ہے وہ ایران کی زمین کے اوپر اترتی ہے، تو اس طرف سے پاسداران انقلاب اور ان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے، اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر امریکی ایران کی سرزمین کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، کوئی بھی بچ کے نہ جانے پائے۔ تو یہ ایران اس وقت بہت بڑے مارکے کے اوپر کھڑا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ کس کروٹ بیٹھتی ہے، کس کی کشتی کو ڈبوتی ہے اور کس کی کشتی کو تیراتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، آئندہ نئی خبروں کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔